بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 31 نور الانوار. بات چل رہی تھی جو ہے اس کے بارے میں امر کے تکرار اور عدم تکرار کے تعلق سے. احناف نے یہ کہا ہے کہ امر کے اندر نہ تکرار کا تقاضا ہے نہ تکرار کا احتمال ہے، اور اس کے دلائل بھی دیے گئے ہیں. البتہ یہ کہہ دیا گیا ہے چونکہ امر نکلتا ہے مصدر سے، اور مصدر کے اندر جنسیت پائی جاتی ہے، اور جنس میں دو ہو سکتا ہے، جنس حقیقی اور جنس حکمی. جنس حقیقی ایک کو بولتے ہیں اور جنس حکمی جو مجموعے کو بولتے ہیں، اور سب فرد حکمی بولتے ہیں اس کو. جنس حکمی نہیں، فرد حکمی جس کو جنس کہا جاتا ہے، جس کو جنس کہا جاتا ہے. لیکن امام شافعی نے کیا بتلا دیا؟ امام شافعی فرماتے ہیں امر کے اندر تکرار کا احتمال ہے. امر کے اندر احتمال، تقاضا تو نہیں ہے لیکن احتمال تو ہے. لیکن احتمال تو ہے مطلب یہ ہے کہ جب امر بولا جاتا ہے تو اس میں تکرار تو نہیں ہوتی، لیکن بولنے والا تکرار کی نیت کر سکتا ہے. چنانچہ اس کے اوپر انہوں تفریح بیان کر رہے ہیں. وعند الشافعی لما احتملت تکرار تملک ان تطلق نفسها ثنتین اذا نوى الزوج. اور امام شافعی کے پاس اوپر کی مثال میں جب امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے تو وہ عورت مالک ہے کہ اپنے آپ کو طلاق دے لے دو، جبکہ شوہر نے نیت کر لی. کون سی جملے میں؟ تلقی نفسکی کے جملے میں. تلقی نفسکی کے جملے میں اگر شوہر نے دو طلاق کی نیت کر لی تو بیوی کو دو طلاق بھی دے لینے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امر کے اندر تکرار کا احتمال ہے. شوہر اسے احتمال کو نیت سے مضبوط کر دیا. بولو، جب مضبوط کر دیا تو انہیں دے لے سکتی ہیں، انہیں دیکھیے. تو بیان الخلاف الشافعی، امام شافعی کے خلاف کا بیان ہے. فی اصل کلی علی وجہ یتضمن الخلاف فی المسألہ المذکورہ، ایسے کلی کے اصل میں جو ایسے طریقے پر ہے جو اختلاف کو شامل ہے مسئلہ مذکورہ میں. مسئلہ مذکورہ میں جو اختلاف کو شامل ہے اس اختلاف کا ذکر ہے. یعنی ان عنده لما احتمل کل امر التکرار، اس لیے کہ جب احتمال رکھتا ہے ہر امر تکرار کا، سواء کان امر الشارع او غیرہ، چاہے وہ شارع کا امر ہو یا اس کا علاوہ کا امر ہو. تملک المرأة فی قوله تلقی نفسکی ان تطلق نفسها ثنتین، تو عورت مالک بن جائے گی اس کے قول تلقی نفسکی میں کہ وہ دو طلاق دے لے اپنے آپ کو، جبکہ شوہر نے اس کی نیت کر لی. شوہر جب نیت کرا تو عورت دو طلاقیں دینے کی طاقت اور ملکیت رکھتی ہے کیونکہ امر کے اندر تکرار کا احتمال ہے. بولو. وَإِن لَمْ يَنْوِ، اگر اس نے دو کی نیت نہیں کی، او نوا واحدتاً، یا ایک کی نیت کر لی، تو فلا ان تطلق نفسها واحدہ، تو اس کے لیے ہے کہ وہ ایک ہی طلاق دے سکتی ہے اپنے آپ کو، وہ ایک ہی طلاق دے سکتی ہے کیونکہ تکرار کا تقاضا تو نہیں ہے، تکرار کا احتمال ہے. اس احتمال کو کون کرنا مضبوط؟ بولنے والا کرنا. تو جو دو اس میں پائے جاتے ہیں نہیں تو نہیں پائے جاتے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ختم ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں. کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کہ امر کے اندر تکرار کا احتمال بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر انہیں نیت کر لیتا ہے ایک کی یا نہیں کرتا ہے تو ایک مراد ہے، اگر کل جنس کی نیت کر لیتا ہے تو مجموعہ مراد ہے، تین مراد ہو سکتے ہیں. آگے دیکھیے. ثم اورد المصنف بالتقریب بیان الامر بیان اسم الفاعل، بیان اسم الفاعل اشتراکیما فی عدم احتمال تکراری. پھر لایا ہے مصنف بیان امر کے قریب ہونے سے اسم فاعل کے بیان کو ان دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے احتمال تکرار کے نہ ہونے میں. یہاں تک تو امر کی بات چل رہی تھی، اسی کے ساتھ جو اسم فاعل کا بیان بھی ٹھونس دیا. اس لیے ٹھونسے کہ جس طرح امر کے اندر تکرار نہیں ہے اسی طرح اسم فاعل میں بھی تکرار نہیں ہے. جیسے امر مصدر سے نکلا ہے، اسم فاعل بھی مصدر سے نکلا ہے، اور مصدر صرف واحد ہوتا ہے، اس میں یا تو فرد حقیقی ہوگا یا فرد حکمی ہوگا جسے جنس کہتے ہیں. تکرار نہیں ہوگی تو اسم فاعل میں بھی تکرار نہیں ہوگی. فقول یدل، مصنف کا قول دلالت کرتا ہے بیان لوجہ تشبیہ، وجہ تشبیہ کے بیان کو. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ کون سا قول؟ وکذا اسم الفاعل، وکذا اسم الفاعل یدل بولے ہوئے. کیا بولے ہیں؟ یدل. تو مصنف کا قول جو یدل ہے نا، ترجمہ نہیں کریں ہم اس کا. وکذا اسم الفاعل یدل علی المصدر لغۃ ولا يحتمل العدد، اور اسی طرح اسم فاعل دلالت کرتا ہے مصدر پر لغوی طور پر، اور عدد کا احتمال نہیں رکھتا. تو اسم فاعل میں بھی عدد کا احتمال نہیں ہے. تو مصنف کا قول یدل یہ بیان ہے وجہ تشبیہ کے لیے، وجہ تشبیہ کا بیان ہے. کیا مطلب؟ امر کے مشابہ ہے اسم فاعل، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ اس میں بھی عدد مراد نہیں ہو سکتا، جیسا وہ عدد مراد نہیں ہے یہ بھی عدد مراد نہیں ہے، مصدر کے اوپر ہے. ولا يحتمل عطف علیہ، اور لا يحتمل اس پر عطف ہے. لا يحتمل کیا ہے؟ اس پر عطف ہے. یعنی جیسے امر، جیسے
امر کئی کا احتمال نہیں رکھتا، تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، ایسے ہی اس میں فاعل بھی تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی عدد کا احتمال نہیں رکھتا. یہاں پر کیا ذکر کرے؟ عدد. ٹھیک ہے. وہ بھی بعض نسخ لا يحتمل بدون الواو، اور ایک بعض نسخوں میں ولا يحتمل کی جگہ پر واو نہیں ہے، ولا يحتمل کی جگہ پہ واو نہیں ہے، بدون الواو ہے. فيكون هو بیان وجہ تشبیہ، تو اس وقت میں وجہ تشبیہ کا بیان ہے بولیں گے. کیا بولیں گے؟ تو اس وقت کیا ترجمہ ہوتا؟ اسی طرح اس میں فاعل مصدر پر دلالت کرتا ہے لغوی طور پر، عدد کا احتمال نہیں رکھتا. یہاں تک بات پوری ہو گئی. اس کی وضاحت یہ ہے، اس کی وضاحت یہ، وجہ تشبیہ کی وضاحت یہ. خیر. وقول يدل وقع حالا، اور يدل حال واقع ہوتا ہے. يدل کیا واقع ہوتا ہے؟ حال واقع. اي كذا اسم الفاعل. اب یہاں سے پوری عبارت میں صحیح نکال رہے ہیں، یعنی اسی طرح اس میں فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا اس حال میں کہ وہ مصدر پر دلالت کرتا ہے لغوی طور پر. پوری عبارت کیا بنتی ہے؟ اسی طرح اس میں فاعل عدد کا احتمال نہیں رکھتا، مصدر پر لغوی طور پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ فهو احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء. ہاں یہاں پر بولتے ہیں یہ احتراز ہے اس اسم فاعل سے، یہ احتراز ہے اس اسم فاعل سے جو اس پر یعنی عدد پر دلالت کرتا ہے اقتضاء نص کے طریقے پر. بعض اسم فاعل وہ ہوتے ہیں، بعض اسم فاعل جو اقتضاء النص کے طریقے پر عدد پر دلالت کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کی وضاحت بعد میں آ جائے گی. اس میں فاعل بعض وہ ہوتے ہیں جو عدد پر جو ہے کیسے دلالت کرتے ہیں؟ اقتضاء النص کے طریقے پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کب دلالت کرتے ہیں بعد میں سمجھ میں آ جائیں گا. جیسا کہ مثل قوله انت طالق، جیسا کہ اس کا قول انت طالق ہے، فانه خارج اما نحن فيه، یہ خارج ہے اس بحث سے جس کے بارے میں ہمیں وسیاتی بیان ہو، اس کا بیان بعد میں آئے گا. انت طالق بول کر ثلاثن بول دیا نا، مثال کے طور پر انت طالقون بولے تو ایک طلاق پڑھ دی. انت طالقون کی ذات کوئی ثلاثن بول دیے ہیں تو اس کو تین طلاقیں پڑھ دی، تو اس میں فاعل تین کے اوپر دلالت کرا نہیں کرا؟ کیسے کرا بولے تو وہ الگ ہے. وہاں پر اقتضاء النص کی وجہ سے انت طالقون در حقیقت طلقتکی فانت طالقون ہے، طلقتکی فانت طالقون اقتضاء النص کے طریقے پر کہا گیا ہے. تو طلقتکی کے اندر جو طلقتکی ثلاثن ہو جاتا، فانت طالقون بیچ میں کیا کہتے ہیں صفت آتی ہے، بیچ میں صفت آتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ بحث بعد میں آئے گی. لیکن اصل اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ عدد کا احتمال نہیں رکھتا. چنانچہ اس کی تفریع حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة وبالبيع الواحد لا تقطع إلا يد واحدة. یہاں تک کہ نہیں مراد لیا جائے گا آیت سرقہ سے، نہیں مراد لیا جائے گا سرقہ سے مگر ایک سرقہ، اور ایک فعل سے نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک ہاتھ. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسارق والسارقة. سارق کیا ہے؟ اس میں فاعل. سارقہ کیا ہے؟ اس میں فاعل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اس میں فاعل میں عدد کا احتمال نہیں ہے تو ایک سرقہ ہی مراد ہے. اس میں فاعل میں عدد کا احتمال نہیں ہے تو ایک سرقہ مراد ہے. اسی طرح پر جو ہے آگے کیا ہے؟ فعل الواحد لا تقطع الا يد واحدة فاقطعوا ايديهما. تو اگر کسی نے ایک سرقہ کیا ہے تو اس کا ایک ہی ہاتھ کاٹا جائے گا. تفصیل دیکھیے. تفریع على عدم احتمال اسم الفاعل التکرار. یہ تفریع ہے اسم فاعل کے عدم احتمال پر، تکرار کے. اس میں فاعل تکرار پر احتمال نہیں رکھتا ہے، اس پہ تفریع ہے. اس میں فاعل اس پر تفریع. کون ہے اس میں فاعل؟ السارق. کون ہے؟ السارق. اب السارق کو اپن پکڑ کے چلیں گے. اور الزام علی الشافعی فیما ذهب الیہ، اور یہ امام شافعی کے خلاف الزام ہے اس بارے میں جس کی طرف وہ گئے. امام شافعی کس بات کی طرف گئے ہیں؟ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس میں فاعل میں بھی امر کی طرح تکرار کا احتمال ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے بیان ہوں ان شافعی یقول، پہلے امام شافعی کی بات سمجھیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان السارق تقطع يده اليمنى اولا، کہ چوری کرنے والا مرد تو اس کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا پہلی بار، یعنی ایک مرتبہ چوری کرا تو داہنا ہاتھ کاٹیں گے. ثم رجله اليسرى ثانيا، پھر اس کا بایاں پیر کاٹا جائے گا دوسری مرتبہ میں. دوسری مرتبہ چوری کرا تو کیا کریں گے؟ ثم يده اليسرى ثالثا، پھر کیا کریں گے؟ اس کا چوری کرنے پر تیسری مرتبہ بایاں ہاتھ کاٹیں گے. پھر چوری کرا تو اب کہاں سے کرتا چوری؟ آتا نہیں ہے، کس سے کرا؟ منہ سے کرا ہوگا. ثم رجله اليمنى رابعا، چوتھی مرتبہ کیا کریں گے؟ اس کا بایاں دایاں پیر، داینا ہاتھ بایاں پیر، پھر اس کے بعد بایاں پیر داینا ہاتھ، چار کے چار کاٹ کے اس کو کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 مرتبہ چوری کرا تو. اب حناف کیا کہیں گے؟ ان کی دلیل پہلے سمجھو. لقول علیہ السلام،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان کی دلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے من سرق فاقطعوه، جو آدمی چوری کرا تو اس کو کاٹ دو. فإن عاد فاقطعوه، اگر لوٹا تو کاٹ دو اس کو. فإن عاد فاقطعوه، اگر لوٹا تو پھر کاٹ دو اس کو. فإن عاد فاقطعوه، اگر لوٹا تو پھر کاٹ دو. 4 مرتبہ آپ نے فرمایا، 4 چیزیں کاٹ کے پھینک دینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیے آپ، وعندنا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة، ہماری دلیل ہمارے پاس نہیں کاٹا جائے گا بایاں ہاتھ تیسری مرتبہ میں. ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ پہلی مرتبہ چوری کرے تو دائیں ہاتھ کاٹ دینا ہے، دوسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں پیر کاٹ دینا ہے، ختم. اس سے زیادہ نہیں کاٹنا ہے. کیوں؟ بلکہ کیا کرنا ہے؟ بل خلد فی السجن حتی یتوب، بلکہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. کیوں؟ دلیل کیا یہ ہے؟ لأن السارق اسم فاعل، اس لیے کہ سارق اسم فاعل، سارق اسم فاعل يدل على المصدر لغة، جو دلالت کرتا ہے مصدر پر لغوی طور پر. والمصدر لا يراد به الا الواحد، اور مصدر اس سے نہیں مراد لیا جاتا مگر ایک، نہیں لیا جاتا مگر ایک. اب الکل، یا پورے کا پورا تمام. مصدر سے یا تو ایک مراد لیا جاتا ہے یا پورا مراد لیا جاتا ہے. چوریاں پورے کتنے ہیں نہیں معلوم، چوریاں پورے کتنے ہیں نہیں معلوم، تو کم سے کم تو یقینی ہے یعنی ایک چوری. تو یہاں پر چوری کرنے والا مرد کا مطلب یہ کہ ایک چوری کرنے والا مرد، یہ ترجمہ ہو جاتا. وَكُلُّ سَرَقَاتِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ، اور کل سرقات نہیں جانے جاتے. پرسوں جو بات بتائی گئی تھی کہ مجموعہ نہیں جانا جا سکتا، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہی ہے، نہیں جانا جا سکتا مگر آخر عمر میں. فصار الواحد مراد یقین، تو ایک تو یقین تو مراد ہے. وبالفعل الواحد لا تقطع الا يد واحدہ، اور ایک فعل سے نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک ہاتھ، ایک فعل سے ایک ہاتھ، بس اتنی بات ہو گئی. وَإِذًا فَقْطَعُوا، اور اسی طرح پر فقطعوا بھی کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، اور امر کے اندر بھی تکرار نہیں ہے، اور امر کے اندر بھی تکرار نہیں ہے. دال علی القطع، جو قطع پر دلالت کرتا ہے، وہ وَإِذًا لا يحتمل العدد، اور اس میں بھی عدد کا احتمال نہیں ہے. فلا تثبت الید اليسرى من الآیت، لہذا دوسرا ہاتھ آیت سے ثابت نہیں کیا جائے گا، دوسرا ہاتھ آیت سے ثابت نہیں کیا جائے گا. یہاں تک بات ہوگی نا؟ تو ایک ہی ہاتھ کاٹنا پڑے گا، دوسرا ہاتھ آیت سے نہیں کاٹ سکتے. پھر فوراً ایک اعتراض ہوتا حناف پہ، پھر آپ پیر کاٹو بولے نا، وہ کہاں سے پیر کیسے کاٹ رہے ہیں؟ تو ہم بولیں گے چونکہ قرآن مجید میں آیات میں کیا ذکر ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، اس کا ذکر تو قرآن مجید سے لے لیں گے. پیر کاٹنے کا ذکر حدیث میں، وہ وہاں سے اٹھائیں گے. پیر کاٹنے کا ذکر وہاں سے اٹھا لیں گے. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ بس لا یقال، اعتراض نہ کیا جائے، اعتراض نہ کیا جائے. فینبغی ان لا تقطع الرجل اليسرى في الكرة الثانية ايضا، تو چاہیے کہ نہ کاٹا جائے بایاں پیر بھی دوسری مرتبہ میں. وہی بول رہا ہوں، اعتراض کرنے کا کیا بول رہا؟ دوسری مرتبہ میں. لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ان الرجل غیر متعرض بها في الآية، کہ رجل ان الرجل، بے شک پیر چھیڑا ہوا نہیں ہے اس کو آیت میں، یعنی پیر کو آیت میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، پیر کا تذکرہ آیت میں نہیں لایا گیا ہے. ہاتھ کا ذکر آیا، ہاتھ ایک کاٹ دیے پھینک دیے. پیر کو ہم کہاں سے اٹھائے؟ حدیث سے، حدیث کے ذریعے پیر کاٹ دیے، بات ختم ہو گئی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فلا باس ان يثبت بنص آخر، کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے ثابت کیا جائے دوسری نص سے. ٹھیک ہے بھائی. والید لما كانت متعرضة بها في الآیت، اور ہاتھ جب پیش کیا ہے، جب پیش کیا گیا ہے اس کو آیت میں، ہاتھ کو جب پیش کیا گیا ہے آیت میں، اور آیت میں متعین ہے کہ وہ ہاتھ سے مراد دائنا ہاتھ ہے، تو دائنا ہاتھ کاٹ دیا گا. اب اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، تکرار نہیں ہوگی. یہ مطلب جب پیش کیا گیا ہے اس کو آیت میں اور متعین ہے داہنا مراد کے طور پر اس سے، لا يجوز ان تثبت اليسرى بخبر الواحد، تو جائز نہیں ہے کہ ثابت کیا جائے بائیں ہاتھ کو خبر واحد سے. الذي لا تجوز الزیادة به على الكتاب، جو کہ جائز نہیں زیادتی اس کے ذریعے، یعنی خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے. لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالاجماع، اس لیے کہ باقی نہیں رہا ہے وہ محل معین جو بالاجماع متعین ہے، بالاجماع متعین. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. تو یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو ہے چونکہ السارق اس میں فاعل ہے لہذا اس میں تکرار نہیں ہو سکتی. ایک ہاتھ کا ذکر آیا ہے، وہ ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دینا. سمجھ میں آ گیا نا؟ جہاں تک پیر کا معاملہ ہے اس کا ذکر حدیث میں آیا، وہ وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے. ہاتھ کے اندر متعین ہو گیا ہے کہ اس سے داہنا ہاتھ مراد ہے تو داہنا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا. اس کے بعد بخلاف الجلد، بخلاف کوڑے مارنے کے، فإنه كلما يزني غير المحسن يجلد لأن البدن صالح للجلد دائما. پھر فوراً دوسرا ایک اعتراض ہوتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے الزانی والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، کہ زناکار مرد
اور زناکار عورت کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ 100 کوڑے مارنا چاہیے. ایک مرتبہ زنا کرے تو 100 کوڑے مار دیے, پھر دوبارہ زنا کرے تو پھر 100 کوڑے. اس وقت محسن ہو جاتا, اس وقت کیا کرنا پڑتا اس کو؟ رجم کرنا پڑتا, رجم. سمجھ میں آ گیا نا؟ خیر انہیں اس کو یہاں پر ذکر کر دیے گئے ہیں. دوبارہ بھی اگر انہیں زنا کرتا ہے اور محسن ثابت نہیں ہوا ہے تو پھر کوڑے مارے جائیں گے. آپ بولیں گے اس میں بھی تکرار ہوگی نا, تو بولیں گے تکرار ہوئی مگر سبب کی وجہ سے ہوئی. اس کا جو بدن ہے نا پہلے کوڑوں سے اگر انہیں زندہ ہے تو, پہلے کوڑوں سے اگر زندہ ہے تو بدن جو ہے صالح ہے کوڑے مارنے کے لیے, یعنی سبب باقی ہے لہذا دوبارہ کوڑے پڑیں گے. وہاں ہاتھ تو باقی نہیں ہے لہذا کٹ جا ہوگی بات ختم. یہ مطلب ہے ان میں اس میں برخلاف کوڑوں کے, اس لیے کہ وہ جب بھی زنا کرے گا غیر محسن کوڑے مارے جائیں گے. جملہ غلط ہے. ایک مرتبہ زنا کرنے کے بعد انہیں محسن ہو جاتا, ایک مرتبہ زنا کرنے کے بعد انہیں محسن ہو جاتا. مصنف کا یہ کہنا ہی سراسر غلط ہے. یوں جلدو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اس لیے کہ بدن کوڑے کے لیے جو ہے ہمیشہ صالح رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ جس طرح امر کے اندر تکرار نہیں ہے اس میں فاعل میں بھی. کتنے منٹ ہوئے؟